परनीशियस एनीमिया एक किस्म की खून की कमी है, वो भी ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून डिजीज के बहुत सारी बहुत लंबी फहरिस्त है, लंबी वो लिस्ट है, और उसमें ये जो है थायराइड का भी टॉप पे आता है उसमें नाम। तो ऑटो इम्यून डिजीज उसका सेकंड काज है। उसके अलावा कंजनाइटल यानी पैदाइशी कुछ एंजाइम कम होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर एक आता है एट्रोफिक कि टाइम के साथ साथ एट्रोफी का मतलब है सुकड़ जाता है। तो ज्यादातर मिडिल एजेड फीमेल ऐसी होती है जिसमें वो यानी कोई ग्वाइटर नजर ही नहीं आता हमें, बल्कि हम अगर पेल्पेट करें उसको तो भी यानी पता नहीं चलता, यानी थायराइड ग्लैंड सुकड़ के छोटा हो जाता है, एट्रोफिक टाइप। तो वो भी हाइपोथायराइडिज्म पैदा करता है। इस तरह जो हाइपर का मैंने जिक्र किया उसमें एक होती है ग्रेव डिजीज, जिसमें आंखें फटी रहती हैं और आदमी जरा यानी हरकत तेज हो जाती है, मूवमेंट तेज हो जाती है, और उसके अलावा फिर पसीने छूटते हैं, उसकी गर्मी महसूस होती है, ये दिल धक धक करता है, नब्ज तेज हो जाती है, हाथों में कपड़े, इंतहाई परेशानी की तस्वीर बनती है उसको। जी इंतहाई परेशानी की, बिल्कुल जैसे आदमी लगता है कि बहुत ही एंग्जाइटी और परेशानी के आलम में है। तो वो ग्रेव डिजीज है जो हाइपरथायराइड का एक किस्म है, और वो भी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से है। तो ये 3-4 डिजीज हैं। उसके बाद कभी कभी कैंसर भी हो सकता है जो ये कर सकता है हाइपोथायराइडिज्म। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन वक्त तो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर थायराइड ग्लैंड के मुतालिक मजीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। For your health, IQ Pharma. जहां मांगता वहां डालडा। दूध की आदत बचपन से डालें और सारी जिंदगी कायम रखें। ये कैल्शियम और विटामिन डी मुहैया करता है जो सेहत के लिए एसेंशियल है, और खासकर ख्वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव करते हैं। दूध को हर उम्र में अपनी ग़िज़ा का मुस्तकिल हिस्सा बनाएं। वर्किंग फॉर योर हेल्थ, IQ Pharma। आप एसी 26 पर चलाते हैं ना? नहीं, मतलब आप 30% बिजली जाया कर रहे हैं? जी हाँ, 26 डिग्री पर एसी ठंडा भी जमकर करता है और बिजली बचाकर 30% बिल भी कम करता है। एसी 26 पर चलाएं, सिर्फ 26 पर। Hello people, howdy! I hope you guys are doing well and I bring you a टीवी तो ले लिया मगर अब केबल गायब। आपको चाहिए डिजिटल वायरलेस नेटवर्क जिसकी साफ शफाफ डिजिटल पिक्चर और आला क्वालिटी साउंड आपको बिना किसी वक्फे के 24 घंटे आपके पसंदीदा चैनल्स की नशरियात फराहम करता है। DWN डिजिटल क्वालिटी पर मूवीज, ड्रामाज, म्यूजिक, टॉक शोज, न्यूज और बच्चों के प्रोग्राम्स घर के हर फर्द को तफरीह फराहम करते हैं। मजीद मालूमात के लिए 11 222 333 पर कॉल करें या विजिट करें www.dwn.com.pk। DWN bringing the world to your TV screen. More cannons, less chaos, no sadness. Yes, I can feel the vibe. So far we can go. Forever. You choose it, we'll make it within minutes. With Nippon Paint Color Creations Technology. Nippon Paint, now in Pakistan. This time check is brought to you by Varik Telecom. वाकई कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। करीब करीब हो जाए प्लीज। मैं कह रहा हूँ ये स्पेस खत्म कर दो प्लीज। ये स्पेस नहीं हमारे मुआशरे की हकीकत है। हमें एहसास है आपके माशरती हुकूक का, इसीलिए एक कदम हमने उठाया ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड के इजरा और नादरा के सेंटर्स में उन्हें मुलाजमत देने का,
تاکہ وہ بھی ایک باوقار شہری کی حیثیت سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں. ہم سب کا پاکستان، نادرا کا پاکستان. آپ کی ڈیلی لائف میں جس کا ہے ایک اہم رول، وہ ہے ہاشمی اسبغول، وہ ہے ہاشمی اسبغول. صبح لو شام لو ڈیلی لو فٹ رہو. آپ AC 26 پر چلاتے ہیں نا؟ نہیں مطلب آپ 30% بجلی ضائع کر رہے ہیں. جی ہاں، 26 ڈگری پر AC ٹھنڈا بھی جم کر کرتا ہے اور بجلی بچا کر 30% بل بھی کم کرتا ہے. AC 26 پر چلائیں، صرف 26 پر. 3 ہفتے سے زائد کھانسی، بلغم میں خون آنا، رات کو ہلکا بخار ہونا اور پسینہ آنا، بھوک نہ لگنا اور وزن میں کمی ہونا TB کی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. TB 8 ماہ میں مکمل طور پر قابل علاج ہے. تشخیص اور علاج کی سہولیات بھی آپ کی دہلیز پر مفت دستیاب ہیں. بس علامات ظاہر ہونے پر اپنے علاقے کے مرکز صحت سے بلغم کا مفت معائنہ کروائیں اور مفت ادویات حاصل کر کے 8 ماہ تک لگاتار علاج یقینی بنائیں. زندگی کی AC کم سے کم چلائیں، جب چلائیں 26 پہ چلائیں. 26 ڈگری ضرورت بھی ہے اور بچت بھی. جہاں مانگتا وہاں ڈالڈا. ورکنگ فار یور ہیلتھ، IQ Pharma. ویلکم بیک ناظرین. آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی تھی تھائرائڈ گلینڈ کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، زیادہ تر یہ بیماری نوجوان خواتین میں یا مڈل ایجڈ خواتین میں نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی بچوں میں بھی نظر آ سکتی ہے. تو اس مناسبت سے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بچوں کی نشو و نما بھی متاثر ہوتی ہے؟ جیسے دیکھیے پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ ذہن اور جسم پوری ان دونوں کو کنٹرول کرتا ہے. تھائرائڈ ہارمون جسے تھائروکسن کہتے ہیں. جی. اب یہ تھائروکسن ہارمون بچے کے ذہن کی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور جسم کے لیے بھی. ہم اسکولوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ بچے بالکل ڈل ہوتے ہیں، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، اورینٹیشن نہیں ہوتی، سبق یاد نہیں کرتے، ڈل سے بیٹھے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو ہائپو تھائرائڈ ہو. تو ایسے بچوں کا ذہن بھی تھوڑا کمزور ہوتا ہے. اسکول کی رپورٹیں غلط آتی ہیں، مارکس کم آتی ہیں، عموماً فیل ہوتے رہتے ہیں، ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں ٹیچر کی، اور ان کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ جسمانی نشو و نما کے لیے بھی لازمی ہے ہارمون. چھوٹے بچوں کے اندر سستی کے ساتھ ذہنی نشو و نما کی ذہنی صلاحیتوں کی کمی نظر آئے تو اس طرف، اور قد بھی تھوڑا چھوٹا ہو تو لازماً یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس بچے کی اسکول رپورٹ تھوڑی کم آ رہی ہو اور اس میں یہ تھوڑی سی بھی علامات ہو کہ یہ مطلب ذہنی یا جسمانی طور پہ تھوڑا سا پیچھے ہے، جی، تو لازماً ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں سیرم TSH، جو 400-500 روپے کا ٹیسٹ ہے. اس سے 100% کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو ہائپوتھائرائڈ ہے یا نہیں. اور یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر بچے میں یہ خدا نخواستہ یہ بیماری ہے اور اس کا جلد علاج نہ کیا گیا تو یہ پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے. پرماننٹ اس کا قد چھوٹا رہ سکتا ہے، پرماننٹ برین تھوڑا افیکٹ ہو سکتا ہے، برین مینٹل ریٹارڈیشن بھی ہو سکتی ہے. تو جتنا جلد ہو سکے اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے اور جتنا جلد ہو سکے اس کا علاج کرنا چاہیے، شروع کر دینا چاہیے. اس کا علاج بہت ہی آسان ہے. چند گولیاں، 1 یا 2 گولی دینی پڑتی ہے ڈیلی، اور بڑی سستی ہیں، اور وہ ریپلیسمنٹ تھراپی ہے جو کئی سالوں تک چلتی ہے، بلکہ یعنی بعض اوقات لائف لانگ ہوتا ہے. جب تک کہ وہ زندہ ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا، وہ دوائیں چلتی رہیں گی اس کی. اور ان ادویات کے ساتھ اس کی نشو و نما اور بڑھنے کا اور ویسے بھی روزمرہ کے معمولات میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی. کچھ نہیں. اگر یہ شروع سے علاج کیا جائے اس کا تو بالکل نارمل گزار سکتا ہے لائف. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا تھائرائڈ کا معاملہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تھائرائڈ اس طرح نہیں ہے کہ ہم علاج نہ کریں تو ایک دم جان کو خطرہ ہو جائے، اس طرح نہیں ہے. مگر اگر تھائرائڈ کا علاج نہ کیا گیا، دونوں کا، ہائپو تھائرائڈ اور ہائپر تھائرائڈ، تو اس